أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين اصل میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ صورت طیبہ صورت مبارکہ مشرکین مکہ اور ان کے جو بڑے بنیادی عقائد تھے شرک توحید کا انکار، ایمان بالیوم الآخر کا انکار، بعث کا انکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، آپ تو بشر ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ان کے بنیادی مسائل تھے، بنیادی ان کے عقیدے تھے، ان کے رد کے طور پہ یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی ہے، توحید کا ذکر بھی ہے، جو مشرک شرک کرتے ہیں ان کے لیے ویل اور ان کے لیے ہلاکت کا ذکر بھی ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا بھی ذکر ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے نہ ختم ہونے والے اجر کا ذکر کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل ترجمہ پڑھ لیا تھا ان آیات کا ہم نے، تو قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، کہہ دیجئے کیا تم البتہ کفر کرتے ہو، ایک سوال ہے، کیا تم کفر کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں؟ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو تو مانتے تھے ظاہراً کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیتے تھے اللہ کے برابر، یعنی جب وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے تھے، عبادت کرنے میں، اللہ کے لیے نظر نیاز وغیرہ ذبح کرنے میں، دعائیں کرنے میں، حاجتیں طلب کرنے میں، حاجت روا مشکل کشا سمجھنے میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے تھے، تو یہ اللہ کے ساتھ کفر ہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انکار ہی ہے۔ کہاں اللہ وحدہ لا شریک جو خالق ارض و سما ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو ہر شے کا خالق مالک رازق ہے، اور کہاں اللہ رب العالمین کی مخلوق، چاہے وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ولی اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کو ان کے برابر کر دینا یا انہیں اللہ کے برابر کر دینا، یہ کتنی عقل سے پیدل بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی لاجیکل بات ہے۔ نہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں ان کا کوئی ذکر، نہ پچھلی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر، نہ اس بات کا کوئی عقل و منطق سے کوئی تعلق، تو اللہ تعالیٰ تعجب کے ساتھ اللہ ذکر فرماتے ہیں، اے نبی آپ ذرا، آپ کہہ دیجئے، آپ ذرا پوچھئے ان سے، آپ ذرا اعلان کریں کہ کیا تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کے انکار سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی ایک بندہ کہ جی نہیں میں تو اللہ کو مانتا ہوں، مشرک ہے میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں ساتھ ساتھ لات منات عزیٰ کو بھی مانتا ہوں معبود، تو یہ اللہ کا انکار ہی تو ہوا، یعنی گویا کہ وہ اللہ کو لات منات عزیٰ کو برابر کر دیا، نبیوں کے مجسمے بنا بنا کر رکھے ہوئے تھے، سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے 360 بت تھے خانہ کعبہ میں، تو وہ ان کو معبود بناتے تھے، تو اللہ کی طرح معبود بناتے تھے نا، چاہے وہ اللہ کو بڑا معبود ہی کیوں نہ کہتے ہوں، ان کو چھوٹے معبود ہی کیوں نہ کہتے ہوں، وہ معبود کہتے تھے انہیں، تو یا تو انہیں اللہ کے برابر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی توہین ہے، یا اللہ کو ان کے برابر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کی توہین کیا ہوگی کہ اللہ کو مخلوق کے برابر کر دینا۔ وہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے، جو سورج چاند ستاروں کا، اجرام فلکی کا، اس پوری عظیم الشان کائنات کا، عرش عظیم کا رب ہے، اس اللہ کو اس کے ساتھ شرک کرنا، تو یہ ایک سوال ہے، سوال کے اندر ہی انکار ہے، کیا بے شک تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں؟
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے شریک بناتے ہو. تو اصل میں یہاں شرک کا رد ہو رہا ہے. موحد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو، تمام مخلوقات کو، انسانوں کو، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا. کسی مکھی مچھر تک کو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا. یہاں تک تو مشرک بھی موحد کے ساتھ اس حد تک شریک ہو جاتا ہے. جی پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، کوئی نہیں ہے. اگلا سوال ہے، اگر پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی ساری نعمتیں دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ تو اللہ کے کام ہوئے، یہ اللہ اکیلا ہے. تو جب انسان اللہ کو ان کاموں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے، توکل کرتا ہے، ڈرتا ہے، امید رکھتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ پھر اوروں کو شریک کیوں کر دیتا ہے؟ جب پیدا کرنے والا اکیلا ہے تو عبادت میں پھر اوروں کو شریک کیوں کیا جائے؟ یا تو پیدا بھی ان لوگوں نے ساتھ کیا ہو اللہ کے ساتھ برابر کے درجے میں، یا کسی نہ کسی درجے میں کوئی شراکت کی ہو اللہ کے ساتھ. ذرہ برابر شراکت نہیں ہے، ذرہ برابر شراکت نہیں ہے کسی کی، نہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، نہ انسانوں کی تخلیق میں، نہ کسی اور چیز کی تخلیق میں. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك. سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے تخلیق میں اللہ کے ساتھ کسی کی کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے. وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ کوئی اللہ کو کسی کی ان میں سے مدد حاصل ہے. شراکت تو چھوڑیں، کوئی چھوٹے سے درجے میں کسی نے مدد کی ہو اللہ کے ساتھ؟ کوئی مدد نہیں کی کسی نے اللہ کے ساتھ. جب کوئی کسی نے اللہ کی مدد نہیں کی تخلیق میں ان سب چیزوں کی، اللہ ربوبیت میں اکیلا ہے، تو الوہیت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے توحید کو ثابت کرنے کا، جو ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں. یہاں بھی وہی انداز ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے عظمت، اپنے جلال کو، جس میں اللہ وحدہ لا شریک اکیلے ہیں، اللہ اس کو ایک اور انداز سے بیان فرماتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو 6 دنوں میں بنایا ہے. قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ بات موجود ہے. مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. سورہ اعراف آیت نمبر 54. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 3 میں ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. ان تمام آیات سے اللہ تعالیٰ اپنی توحید ربوبیت اور اس سے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے. اللہ تمہارا رب تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں. اور آگے یہی بات اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. جب اللہ اکیلے نے پیدا کیا زمین و آسمان کو 6 دنوں میں، اور وہی اکیلا تدبیر کرتا ہے، تو پھر یہی اللہ تمہارا رب ہے، پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اسی کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. سورہ یونس آیت نمبر 3 میں، سورہ ہود آیت نمبر 7 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 ایام. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا. اور دیگر آیات ہیں قرآن کریم کی، بہت ساری آیات ہیں آپ کے تو سامنے سر موجود یہاں ہیں. پہ 2 دن کا ذکر ہے، تو کیا زمین کو 2 دن میں بنایا تو آسمان کو باقی 4 دن میں بنایا؟ ایسا کچھ اب وضاحت ہے کہیں اور؟ اب اسی کی آگے وضاحت کرنے لگا ہوں نا. مجموعی طور پر یہ 6 دنوں میں بنے ہیں، یہ بات تو واضح ہو گئی. اب وہ 6 دنوں میں کیسے بنے، اب اس کی وضاحت یہاں آ رہی ہے. یعنی مجموعی طور پر آسمان و زمین کتنے دنوں میں بنے؟ 6 دنوں میں. اچھا، ان 6 دنوں سے مراد زمین و آسمان کی تخلیق کی مجموعی مدت 6 دن ہے. تو سب سے پہلے سوال ہے دن سے مراد کیا ہے؟ کیا دن سے مراد ہمارا دن ہے زمین والا، جو سورج اور چاند کی وجہ سے ہمارے ہاں، سورج کی وجہ سے ہمارے ہاں دنوں کا پتہ لگتا ہے ہمیں. سورج نکلتا تو نیا دن چڑھ گیا، سورج غروب ہو گیا تو وہ دن ختم ہو رہا ہے، رات آ گئی، پھر سورج چڑھے گا اگلے دن تو نیا دن شروع ہو جائے گا. اس دن سے مراد تو ابھی وہ سورج اور چاند نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو سورج اور چاند اور چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں. تو ویسے بھی یہ ہمارے دن ہیں زمین پر. تو اللہ کے ہاں دنوں کا نظام اللہ فرماتے ہیں کچھ اور ہے. سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو. اب یہ 6 دن جس میں اللہ نے سورج زمین و آسمان کو بنایا دونوں کو مشترکہ طور پر، تو یہ 6 دن ہمارے 6 دن ہیں
24 घंटों वाले, अभी तो सूरज चांद वगैरह थे ही नहीं, तो शायद इससे मुराद वो अल्लाह के यहाँ जो अल्लाह का एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है जो हम शुमार करते हैं सूरह हज के मुताबिक, या तो वो 1000 साल वाला एक एक दिन मुराद है, तो 6000 सालों में हमारे मुताबिक अल्लाह के यहाँ 6 दिन, या इस दिन से मुराद कोई और एक मखसूस, इस एक दिन से मुराद कोई एक मखसूस मुद्दत मुराद है जो अल्लाह के इल्म में ही है, तो अल्लाह ने वो मखसूस मुद्दत छः, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 दिन में अल्लाह ने बनाया है। उस 6 दिन से हकीकी मुराद क्या है वो अल्लाह को पता है। सवाल ये यहाँ है पे कि जी जी सॉरी जी शेख, इसमें ये है कि कहीं सही हदीस से या कुरान पाक में कहीं पे तफसीर में ये नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दिन से मुराद क्या क्या है, मुराद? जी सर। नहीं ये सराहत नहीं है कहीं भी। हाँ ये है कि वो ज़मीन कितने दिनों में बनी वो अभी हम पढ़ेंगे, बाद सर हदीस में है ये कि सर ये इसी तरह की बात है कि जैसे क़यामत का दिन, जैसे हम पढ़ते हैं कि क़यामत का दिन जो है वो 50,000 साल की, दुनिया के 50,000 साल की बराबर होगा, तो वो कितना जी बड़ा जी होगा, क्या होगा, ये उसी तरह की बात है ना। जी जी क़यामत के दिन 50,000 साल का जिक्र भी है सूरह मारिज में, फरिश्तों के उतरने चढ़ने का जिक्र है और 50,000 साल का जिक्र है उधर। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, चढ़ते हैं फरिश्ते उस दिन में, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि, अल्लाह की तरफ, उसकी तरफ, उस एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। सूरह मारिज में ये है। और एक जगह पर 1000 साल का जिक्र भी है सूरह हज की, मैंने जिक्र किया। अहादीस मुबारका से भी अंदाज़ा होता है कि क़यामत का दिन 1000 साल का है, तो आधा दिन 500 साल का है। गरीब लोग, गरीब मोमिन मालदार मोमिनों से अब आधा दिन पहले जन्नत में जाएंगे, 500 साल पहले। बाद अहादीस में आधे दिन का जिक्र है, बाद में 500 साल का जिक्र है, उससे पता लगता है कि 1000 साल का। बहरहाल 50,000 साल भी हो, उसमें वो सूरह मारिज में 50,000 साल की जो बात है वो उसमें सराहत तो नहीं है, वो क़यामत का दिन है, उसमें तो फरिश्तों के चढ़ने की बात हो रही है बुलंदी में, तो 50,000 साल में फरिश्ते चढ़ते हैं उस दिन में। अब उससे क़यामत के दिन मुराद लिया जाए या ना लिया जाए, मुफस्सिरीन सैयदना इब्न अब्बास वगैरह इन मामलात में डरते थे बहुत ज़्यादा, अपनी तरफ से कोई इज्तिहाद करने से बचते थे। सैयदना इब्न अब्बास वगैरह इन सहाबा के नाम से मरवी है कि ये कुरान करीम में 3 जगह पर दिनों का जिक्र है, वो कहते हैं हर जगह अलग अलग दिन मुराद है, अल्लाह को हकीकी तौर पे पता है कि किस जगह कौन सा दिन मुराद है। वल्लाहु आलम। जी मोहम्मद अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अनस भाई, ये जो आपने दूसरी जो बात की, मेरा ख्याल वो सबसे हमें हमें वही बताना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने कहा कि मुद्दत जो है वो एक अयाम से मुराद एक मुद्दत है जो अल्लाह को ही पता है, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है स्पेस फिजिक्स वो 13.5 बिलियन एज बताती है कायनात की, और जी अर्थ की 4.5 बिलियन। तो उसके पीछे पूरी एक वो साइंस है, मैंने इस पे काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। वो फिर लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट है, और वो बकायदा उन्होंने कैलकुलेट की हुई है वो लाइट जो बिग बैंग के बाद निकली थी। तो मेरे ख्याल सबसे सेफ और है भी, हकीकत भी यही है कि ये अल्लाह को ही बेहतर पता है कि ये अयाम से यहाँ क्या मुराद है। देखिए हमारे सलफ सालिहीन का यही तरीक़ेकार है, वो इन मामलात में कोई भी चीज़ हतमी तौर पर बयान नहीं करते। सैयदना इब्न अब्बास वालों का दौर कोई साइंस की तरक्की का वैसा दौर नहीं है, लेकिन देखिए वो कुरान की तफसीर कैसे करनी है, और कोई भी बात करेंगे यकीनी तौर पर कोई बात करेंगे तो वो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इफ्तिरा बन जाएगा अगर हम उसको कुरान की तफसीर करार देंगे और हमारे पास कोई उसको कुरान की तफसीर करार देने की कोई हतमी दलील ना हो। तो अ, या तो इससे 1000 साल का दिन मुराद दिया जाए, उसकी हमारे पास कोई दलील नहीं है, और या इससे कोई मखसूस मुद्दत मुराद ली जाए। अब वो मुद्दत क्या है वो भी अल्लाह को पता है। असल में मामला ये है कि हम नाकिस हैं, हम इस ज़मीन के बासी हैं, अल्लाह ने हमें इस ज़मीन में पैदा किया, हम कुएं के मेंढक है, आप समझिए इस ज़मीन की क्या हैसियत है पूरी कायनात के सामने। और हमें पता है, साइंस बताती है, साइंसदान हमें बताते हैं। अब मसलन जो दिन हमारे यहाँ है वो मरीख में वैसे नहीं है, वो दीगर जो सोलर सिस्टम के जो सैयारे हैं उनमें
عطارد میں، مرکری میں وہ دن نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہیں، وینس میں اور دیگر جگہ، ہر جگہ اپنا اپنا دن ہے، سرکل ہے اپنا اپنا، اور کئی ستاروں سے، کئی سیاروں میں وہ بالکل ہمارے نظام سے وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا اس سرکل کا فرق ہے۔ ہم کنویں کے مینڈک ہو کر، زمین کے باسی ہو کر، زمین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ کے بارے میں چیزیں طے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ یعنی کتنا بڑا ہمارا، آپ کہہ دیں کہ ایک بلنڈر ہوگا، یا کتنا ہمارا دل گردہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ نے صراحت نہیں فرمائی، ایک دن کا ذکر کیا، اور دن فرق ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے ہاں کا دن، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، تو دن فرق ہو گیا نا، اور وہ ایک دن کے 50,000 سال کے ہونے کا ذکر بھی سورہ معارج میں آ رہا ہے، تو ہم کیسے طے کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا دن مراد ہے؟ تو سب سے بہتر یہی بات ہے، ہم کوئی چیز طے نہ کریں، ہم کہ اس سے اللہ کے ہاں کوئی مخصوص ایک مدت مراد ہے۔ اب وہ کتنی مدت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم کوئی 2+2=4 کر کے کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی صراحت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اسی صراحت کہیں موجود ہوتی، قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام نے بیان کیا ہوتا، اور صحابہ کرام ایسی چیزیں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ کوئی چیز ایسی بیان کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کرتے تھے، تو وہ ہم بیان کرتے اور ہم اس پر ایمان رکھتے۔ اگر صحابہ، وہ مرفوع حکمی ہوتا، اگر صحابہ کرام کوئی بات اسرائیلیات سے نہ کریں، وہ اجتہاد سے نہ کریں، تو صحابہ کرام سے کوئی بات ثابت ہو تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہوتی ہے، مرفوع حکمی ہوتی ہے، ان سے بھی ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کا، حضرت ابن عباس کا قول میں نے ذکر کر دیا، قرآن میں 3 مختلف قسم کے دنوں کا ذکر ہے۔ ایک سورہ سجدہ میں، وہاں بھی 1000 سال کا دن مراد ہے۔ ایک سورہ حج میں ذکر ہے، وہاں بھی 1000 سال کا دن مراد ہے۔ ایک سورہ معارج میں، جہاں 50,000 سال کا ایک دن مراد ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں تینوں جگہ ایک دن مراد نہیں ہے، تینوں جگہ الگ الگ ایام مراد ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ کس جگہ سے کون سا دن مراد ہے۔ تو بس ہم بھی، ہمارے لیے بھی صرف یہی طریقہ ہے۔ اب آگے بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے 6 دن کیوں لگائے؟ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ فلاں مخلوق وہ فلاں دن میں پیدا کی، فلاں مخلوق فلاں دن میں پیدا کی، فلاں مخلوق فلاں دن میں پیدا کی، اسرائیلیات کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، آپ کے سامنے یہ بات آئی اور آپ مسکراتے رہے آگے سے تائیدن گویا کہ، تو وہ اسرائیلیات، وہ یہودی نے ایک بات کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے۔ تو بہرحال جتنا جتنا احادیث میں ہے اتنا اتنا ہمیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ احادیث میں کوئی ایسی خاص صراحت، خاص مدت وہ موجود نہیں ہے، دن سے مراد کیا ہے تو ہم بھی اس کو طے نہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں ایک مدت میں کیوں کی، زمین و آسمان، کیا اللہ اس کو ایک لمحے میں پیدا نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کن کہتے، پلک جھپکنے میں وہ چیز ہو جاتی۔ تو اللہ کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پلک جھپکنے میں ہر چیز پیدا کر سکتے تھے، زمین و آسمان پیدا کرنے ہوں، سورج چاند ستارے پیدا کرنے ہوں، پوری کائنات پیدا کرنی ہو، اللہ کو پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے پہلے پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ پیدا کرنا چاہتے تو اللہ ایک لمحے میں پیدا کر لیتے، جیسے قرآن میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی شے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اگر اس کو ایک پلک جھپکنے میں پیدا کرنا ہوتا، اللہ ایک پلک جھپکنے میں پیدا کر دیتے۔ اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی، اس میں کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ اس سے پہلے پیدا کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں، اور دنوں سے مراد کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ چاہتے تو اللہ لمحوں میں پیدا کر دیتے، وہ 6 دن بھی نہ لگتے۔ تو بلکہ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ہر کام کو تدریج کے ساتھ سہجے سہجے کرنا چاہیے، اسی میں خیر برکت ہوتی ہے۔ اس سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے۔ اذان کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن تو زمین و آسمان اکٹھے 6 دنوں میں بنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب پہلے زمین بنی کہ پہلے آسمان بنا؟ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 9 میں، جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، کہ اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور آسمان کی بات آگے جا کر آیت نمبر 11 میں آتی ہے زمین کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے، ثم استوى الى السماء۔ ثم عربی زبان میں پھر کے معنی میں آتا ہے، ترتیب کے لیے آتا ہے ثم۔ تو سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9، 10، 11، 12 سے پتہ لگتا ہے بڑی وضاحت سے کہ پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، پھر آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ زمین کی تخلیق کتنے دنوں میں ہوئی، آسمان کی کتنے دنوں میں ہوئی، وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ تو سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ سے پتہ لگتا ہے کہ زمین کو اللہ نے پہلے بنایا ہے آسمان سے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ جب بھی زمین و آسمان کا ذکر ہوتا ہے تو پہلے زمین کا ذکر ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ زمین کا ذکر پہلے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ زمین پہ بستے ہیں، ہمارے سامنے زمین اور زمین سے متعلقہ معلومات زیادہ ہیں، ہم زمین میں زیادہ بہتر انداز سے غور کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے زمین کا ذکر پہلے فرمایا۔ جی محمد علی بھائی۔ یہ جی سر ان کا ہاتھ پہلے سے شاید اٹھا ہوا ہے، پہلے کا انہوں نے نیچے نہیں کیا۔ اچھا بھائی السلام علیکم انس بھائی، سوری وہ آواز میری چلی گئی تھی۔ اچھا اچھا انس بھائی سوری، ایک وہ بات کلیئر بھی کر دیں سب کے لیے، اصل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ماشاءاللہ ابھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو جی جی مغیرہ بھائی نے ان سے سوال کیا بھی تھا، اس کی آپ بھی وضاحت فرما دیں کہ ان کی جو سائنٹیفک وہ اپروچ ہے نا، سائنٹیفک جی جی میریکلز بالکل والی، بالکل تو بالکل مغیرہ بھائی نے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ اس کو ریوائز کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہ تھوڑا کریٹیسزم بھی ہوا ہے۔ تو جی انہوں جی نے کہا تھا کہ دیکھیں میں نے تو اس کو بڑی کیئرفلی استعمال کیا، اور اس نے میرا بڑا جو ہے نا ساتھ دیا ہے، نان مسلمان جو ہیں حضرات ان کو مسلمان بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور کافی جگہ یہ نے مجھے فائدے ہی دیے ہیں اس اپروچ نے۔ تو جی میں جی اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں جی کہ 13.5 بلین آپ کی ایئرز آواز میں کائنات میں 1:3 بنتا ہے، تو یہ جی جی 6 دن میں۔ جی جی انس بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ تھوڑی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، جی بتائیے۔
جی انس بھائی. جی جی. ہاں جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ اس اپروچ کو ریوزٹ کریں گے. اصل میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 13.5 بلین ایئر میں کائنات بنی اور 4.5 بلین سال میں ارتھ بنی ہے سائنس کے مطابق. تو یہ 1:3 بنتا ہے. تو جو حدیث اور قرآن میں بھی ہے وہ بھی 6 دن اور 2 دن، تو یہ بھی 1:3 بنتا ہے. تو کیا اس طرح کی مثالیں دی جا سکتی ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے دی جا سکتی ہیں اگر اس کا فائدہ ہو. دیکھیے مجھے اس میں کافی دیر سے سن رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو. وہ اسلام کے بہت بڑے ہیرو ہیں اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، لیکن ان کی مجھے بعض باتوں سے اتفاق نہیں ہے. مغیرہ بھائی اصل میں مغیرہ میرے بھانجے ہیں، تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی ان کا اسی موضوع پر ہے، قرآن کریم کے سائنسی اعجاز کے حوالے سے، تو وہ یہ ان کا خاص دلچسپی کا موضوع ہے، تو وہ ہر جگہ سوال بھی کرتے ہیں. اصل میں اگر ہم سائنسی چیزوں کو قرآن کریم پر اپلائی کر کے ہم اس طرح کر کے ثابت کرنا شروع کر دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ اتنے بلین ایئرز میں بنی ہے، اس میں سے زمین اتنے بلین ایئرز میں بنی ہے، اگر ہم ان چیزوں کو قرآن جو بیان کرتا ہے قرآن جو بیان کرتا ہے، قرآن کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے، قرآن کا اصل موضوع ہماری ہدایت ہے. لیکن قرآن سائنس کے حوالے سے جو بیان کرتا ہے وہ 100% سچ بیان کرتا ہے، کیونکہ سائنس کا تعلق ہماری کائنات سے ہے، کائنات سے، اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ بیان کریں گے وہ چیز 100% صحیح ہوگی، غلط نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم اس کی تشریح اپنی سائنس کے مطابق کریں گے اور ہم کہیں گے کہ قرآن کریم سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اور ہم کہیں کہ جو سائنسدان کہہ رہے ہیں وہ چیز ایز اٹ از قرآن سے ثابت ہوتی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اکثر تو سائنسی تھیوریز ہوتی ہیں، یہ سائنسی لا بھی ہو تو سائنسی لا بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو بہت بڑا اشکال آتا ہے جب یہ سائنسی لا اگر ہم اس کو قرآن کی تفسیر بنا دیتے ہیں، اگر یہ سائنسی قوانین چینج ہو جائیں تو پھر ایک بہت بڑا قرآن کے اوپر سوال اٹھتا ہے. اور پھر ان میں سے اکثر چیز تھیوریز ہوتی ہیں، کئی ان میں سے ابھی لا نہیں بنے ہوتے، اس کے اس انداز سے ایکسپیریمنٹ، وہ چیزیں اس انداز سے ثابت نہیں ہوئی ہوتی. تو ایک چیز بہت کلیئر کٹ ہو وہ تو ہم چلیں قرآن کی آیت کی تفسیر ہم سائنس سے بیان کر دیں. جو چیزیں اتنی میری آپ سے تفصیل سے ایک دفعہ بات بھی ہوئی تھی، تو میں نے تبھی آپ کو یہی کہا تھا جو چیزیں بہت کلیئر کٹ ہوں تو ٹھیک ہے، جو چیزیں بہت کلیئر کٹ نہ ہوں تو ہم اب مثلا سورہ انبیاء کی آیت سے بگ بینگ تھیوری ثابت کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کئی دفعہ کر بھی دیتے ہیں. اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ نے زمین و آسمان کو الگ کر دیا، یہ بات تو قرآن میں موجود ہے. لیکن قرآن کریم میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا، اور جس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں، اگر ہم اس پوری تھیوری کو سورہ انبیاء کی آیت کریمہ کی تفسیر بنا دیں تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں. قرآن سے تو یہ پوری تھیوری ایز اٹ از ثابت نہیں ہوتی، جتنا قرآن سے ثابت ہوتا ہے ہمارے لیے اتنا 100% یقینی ہے. جو چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوتی اگر ہم اس کو قرآن کی تفسیر قرار دیں گے، تو اگر سائنسدان وہ چینج کر دیں گے اپنا موقف، ان کی تحقیق چینج ہو جائے تو ہمارے قرآن کریم کے اوپر بہت بڑا اعتراض اٹھ جائے گا. تو بس یہ میرا موقف ہے، جو بات بالکل یقینی ہو وہ بات تو ہم قرآن کے ذریعے ہم سائنسی تفسیر کر لیں، لیکن جو بات اس انداز سے یقینی نہ ہو ہم اس کو قرآن کی حتمی تفسیر قرار نہ دیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو قرآن پر متاثر کرنے کے لیے ایسی بعض باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو قرآن کی حتمی تفسیر قرار نہ دیا جائے اگر قرآن سے وہ چیز حتمی طور پر ثابت نہیں ہے. اب اگر یہی بات جو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جی کائنات اتنے بلین ایئرز میں بنی، اس میں سے زمین اتنے ارب سال میں بنی، اگر یہ تھیوری چینج ہو جائے سائنسدانوں کی، اگر ہم اس کو قرآن کی حتمی تفسیر قرار دے دیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ سائنسدانوں کا یہ بات کہنا، اس کے لیے ان کے پاس کوئی 100% حتمی دلائل نہیں ہے. اس میں کچھ کیلکولیشنز کی غلطی ہو سکتی ہے، وہ انسانی ایک دعویٰ ہے، جو دعویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمارے علم ناقص ہیں. اگر ہم وہ اس انداز سے اس کو قرآن کی اس آیت کی تفسیر بنا دیں گے تو اس سے مسئلہ بنے گا.
ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں زمین 2 دنوں میں بنی، ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے ہمیں پتہ لگتا ہے زمین 4 دنوں میں بنی ہے، آسمان 2 دنوں میں بنا ہے۔ اگر ہم 6 دنوں کی تفصیل بیان کریں تو 6 دنوں میں سے زمین 2 دن میں نہیں بنی، 1/3 میں زمین نہیں بنی، زمین تو 4 دنوں میں بنی ہے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے، تو زمین کتنی چھوٹی ہے کائنات میں آسمانوں کے مقابلے میں، لیکن زمین پر 4 دن لگے ہیں اور آسمان پر 2 دن لگے ہیں 7 آسمانوں میں، تو اب ہم پھر کہاں جائیں گے؟ تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ سائنسی یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم قرآن کی حتمی تفسیر قرار نہ دیں۔ مجھے اس میں پوری طرح اتفاق نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سے اللہ نے بڑا کام لیا ہے اور ان کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہیں تو ہمیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پہلے زمین بنی کہ پہلے آسمان بنا، تو سورہ فصلت سے، سورہ حامیم سجدہ سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے زمین بنی ہے پھر آسمان اللہ نے بنایا ہے، اور یہی بات سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سورہ بقرہ میں بھی پتہ لگتا ہے هو الذی خلق السماوات هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، پھر اللہ نے انہیں 7 آسمان بنایا۔ پھر کا مطلب ہے کہ ترتیب کی بات ہے، اور یہ پھر اپنے یعنی مفہوم میں واضح ہے کہ پہلے زمین بنی ہے پھر آسمان بنا ہے۔ تو سورہ حامیم سجدہ سے اور سورہ بقرہ سے پتہ لگتا ہے پہلے زمین بنی ہے پھر آسمان بنا ہے۔ لیکن اگر ہم چلے جائیں سورہ النازعات میں، وہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ زمین بعد میں بنی ہے۔ یہ سورہ النازعات آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31، 32 وغیرہ، اس میں ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے، تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں اے انسانوں یا آسمان؟ یعنی مراد اصل میں یہ ہے کہ مشرکین کہتے تھے اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، ہم مٹی ہوں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے ہیں، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ زیادہ مشکل ہے؟ تو جو اللہ آسمانوں کو پیدا کر سکتا وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ بناہا، اللہ نے تو آسمان کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے بلند کیا اس کی چھت کو، اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، ڈھانپا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کی روشنی کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اب اور پھر زمین کے پانی اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، زمین کا پانی نکالا، زمین کا چارہ نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے۔ ان آیات سے پتہ لگتا ہے پہلے آسمان بنا ہے زمین بعد میں بنی ہے۔ اب اگر ہم دوبارہ، اب اس کا جواب کیا، میں جواب دیتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے سورہ حامیم سجدہ کی روشنی میں اور سورہ النازعات کی روشنی میں جواب دیا تھا۔ تو سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑے زمین کے اوپر سے، ان میں زمین میں برکت دی، زمین میں رزق پیدا کیا 4 دنوں میں، سوال للسائلین، یہ برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب زمین کی تخلیق کا 2 دنوں میں ذکر ہے، آگے 4 دنوں میں پہاڑ گاڑنے کا، برکت دینے کا، زمین میں رزق کی چیزیں بنانے کا ذکر ہے 4 دنوں میں۔ اب یہ 4 دن الگ ہیں اور 2 دن الگ ہیں، کل 6 دن یا مل کر 4 دن ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ مل کر 4 دن ہیں، 2 دن زمین کی تخلیق کے اور 2 دن زمین کے اوپر باقی کاموں کے، تو ٹوٹل 4 دن میں زمین بنی ہے۔ اسی پر بس کرتے ہیں، اس بات کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پورا کریں گے، بہت اہم بات ہے، تو اگلے لیکچر میں اس کو پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔